بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین پاکستان جو اس لحاظ سے بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی نہنونی ہوتی ہے اور یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے، لیکن پچھلے ہفتے 10 دن سے تو جس تعداد میں اور تہلکہ خیز قسم کی تبدیلیاں آ رہی ہیں یا نئی نئی باتیں امٹ کے آ رہی ہیں، اس نے پورا ایک تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ پلک چھپکتے گاڈ سپیڈ کے ساتھ آنن فانن شہباز شریف صاحب نے اپلائی کیا، بیل ہو گئی اور وہ اسی رات روانہ بھی ہونے والے تھے۔ پھر اس مقابلے میں جبکہ کورٹ آرڈر ہائی کورٹ کا بڑا ہی ایک کلیئر کٹ آرڈر سامنے آ گیا تو تحریک انصاف نے عدالتی آرڈر کی دھجی اڑا کر رکھ دی اور ان کو جانے سے روک دیا۔ تب ہی سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ جانا شہباز شریف صاحب کا کوئی خاص خطرے کی گھنٹیاں بجا رہا ہے جو تحریک انصاف کے کان میں بج رہی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بہت اپنا نہ صرف یہ کہ انہوں نے ساکھ خراب کیا، جس طریقے سے انہوں نے عدالتی آرڈر کی دھجیاں بکھیری، اس داغ کو اب میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چسپاں ہو چکا ہے۔ پھر پتہ چلا یکدم چند دن پہلے، بلکہ میرا خیال کل ہی کی خبر ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے ہم ٹھوک کے بتا دیا کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ ایک اپنا گروپ جو ہے علیحدہ بنا کے انہوں نے اسپیکر سے علیحدہ اپنی پارٹی کے لیے جگہ مانگ لی، اور اس کے اوپر پھر تب سے شروع ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ پاکستان میں میڈیا تھا وہ چیمو گویا میں اور اسی کے اوپر تبازمائی کرتا رہا۔ پھر اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ وفاقی وزراء کی ایک پریس کانفرنس کی لمبی ایک ٹریل آ گئی، اور فواد چوہدری صاحب افتتاح کر رہے تھے الیکٹرانک مشین کا، بظاہر بہانہ وہ تھا، اور ساتھ بتایا جی کہ یہ حکومت جو ہے اپنی مدت پوری کرے گی، اور اس کے اوپر وہ مصر تھے اور بار بار اصرار کر رہے تھے کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ پھر شیخ رشید صاحب بھی اسی طریقے سے آج لاہور پہنچے اور اس ایمرجنسی میں آئے کہ جاتے چیف منسٹر کو ملے اور پھر پریس کانفرنس کر ڈالی، اور باتیں وہی کم و بیش جو وہ پہلے 2-4-3 دن سے کر رہے تھے، یا شہباز شریف صاحب کے لندن جانے کے بعد اس پیرائے میں، اور پھر جہانگیر ترین صاحب کے جب سے پچھلے 2-3 مہینوں سے یہ ایک نیا احتجاج آیا ہوا ہے، ان کا ایک گروپ جو ہے ہم ٹھوک کے سامنے آیا، اس کے بارے میں کچھ جو کہتے رہتے تو اسی میں آج پھر وہ پریس کانفرنس کی، اور پھر ساتھ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیوں بتائیں کہ اتنی ایمرجنسی میں کیوں آنا پڑا۔ بتانا پسند فرما رہے تھے کہ بزدار صاحب کی حکومت جو ہے وہ بالکل ایک جمی ہوئی ہے اور مستحکم ہے۔ وہاں یہ بھی بتایا کہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، 3:45 بجے میٹنگ میں جانا تھا، 2 بجے موصول پریس کانفرنس کر کے میٹنگ کر کے آ چکے تھے، لیکن ان کی مہربانی کو ٹائم دے دیا ہے، یعنی کہ 3:45 بجے شام کو میٹنگ میں جانا تھا، لیکن انہوں نے ان کو 11-12 بجے ٹائم دے دیا، اور پھر ان کے دروازے کھل گئے ایم پی ایس کے لیے بزدار صاحب کے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ گریوینسز جو ہیں وہ جتنے بھی جہانگیر ترین گروپ کے ہیں یا باقیوں کے وہ ایڈریس کیے جائیں گے، ان کا کوئی نہ کوئی ازالہ کیا جائے گا۔ اور سب سے اہم خبر کہ چودھری نثار صاحب جو ہمارے بہت ہی عزیز دوست ہیں، میں ان کی بہت عزت بھی کرتا ہوں، اور بڑے میرا خیال ہے کہ ایک سلیقے کے آدمی ہیں ماشاءاللہ، وہ کل پنجاب اسمبلی کا حلف اٹھانے لگے ہیں۔ اب یہ ساری خبروں کے تانے بانے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور اسی چیز کو جو ہے یہ ہمارا آج کا موضوع بننا ہے۔ اب پہلے تو آ جائے کہ جی شہباز شریف صاحب کا لندن جانا، تو اس میں مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب لندن جو ہے وہ کسی معاملہ فہمی کے لیے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے اور ان کو 8 ہفتے کے لیے صحت کی بنیادوں پر، ایک تو ہمارے یہاں کئی عجیب فیصلے ہوتے ہیں کہ یکدم جو ہے اتنا رحم آ جاتا ہے حکومت کو کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو 8 ہفتے گھر پہ گزارنے کے لیے دیے طبی بنیادوں پر۔ تو چنانچہ چیمے گوئی شروع ہو گئی کہ جی پنجاب کے اندر تبدیلی آنے والی ہے، جی حمزہ شہباز صاحب کو چیف منسٹر بنانے کی تیاری ہو رہی ہے، جی چودھری نثار صاحب حلف اٹھائیں گے، ان کو بنا دیا جائے گا۔ تو لوگ ان کو سیریسلی نہیں لیتے تھے خطرہ چودھری نثار صاحب کے بارے میں کہ کوئی ایک سیٹ کے ہیں مالک ہیں تو کیسے کریں گے۔ مت بھولیں کہ مسلم نون کے ساتھ ان کا بڑا گہرا اور بڑا پرانا تعلق ہے، 25-30 سال ان کا ایک بہت مین رہنما کے طور پہ مسلم لیگ نون میں مؤثر رہے ہیں، اور بہت ان کا بڑا کردار رہا ہے، اور ان کی بھی شہباز شریف صاحب سے ذاتی دوستی جو ہے وہ بھی ایک مثال ہے۔
تو چنانچہ یہ ساری باتیں جو تھیں اس پیرائے میں جب ہوئیں تو ان کو بھی سیریسلی لیا گیا. پھر پرویز الہی صاحب کا بھی نام آیا, اور بھی کئی نام آتے رہے جاتے رہے. پھر شاید نواز شریف صاحب کو دوبارہ جیل میں ڈال دیا گیا. پر یہی بات سمجھ میں آئی کہ شاید نواز شریف صاحب اس بات پہ ایگری نہیں کر رہے تھے. چنانچہ بات آئی گئی ہوگی. درمیان میں پھر معاملات شروع ہو گئے. ہمارے دوست محمد علی درانی صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو ابھی چند مہینے پہلے جیل میں جا ملے, اور پھر اندر سے تبدیلی کی باتیں جو تھی, جب پی ٹی ایم کی تحریک چل رہی تھی پھر چلنا شروع ہو گئی. اچھا, اس میں تحریک انصاف کا کیا رول ہے یہ نہیں بنتا, وہ علیحدہ بات ہے. پہلے اس حصے کو ہم مکمل کرتے جائیں کہ چنانچہ یہ جو شہباز شریف صاحب کو لندن جانا ہے, اور جو جس طریقے سے ان کے بارے میں ایک ہے کہ جی وہ ایک مفاہمتی پالیسی کی میں بڑی ان کی ایک مؤثر کردار ہے, تو یہ اس زمرے میں دوبارہ لندن جانا بھی کوئی بیکار کی کوشش نہیں ہوگی. یقیناً وہ میاں نواز شریف صاحب سے اسی طرح جا کے دوبارہ رائے لینے گئے ہوں گے اور آپشن لینے گئے ہوں گے کہ اگر پنجاب کے اندر تبدیلی آئے اور اگر اس طرح کے حالات بن جائیں تو کس کو لایا جا سکتا ہے, ادارے کیا چاہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے, ہم ان کو کیا دے سکتے ہیں, کیا لین دین ہوگا. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور پھر جہانگیر ترین صاحب کے گروپ نے جو خام ٹھوک کہے ہیں اس کے اندر بھی 2-3 چیزیں ہیں, اور وہ 2-3 چیزیں یہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ علی ظفر رپورٹ جو ہے وہ جب سے ان کو بنایا گیا تھا تو مینڈک کی یا جوں کی رفتار سے یا سنیل پیس کے ساتھ وہ چل رہی تھی. تو آپ نے دیکھا نہیں کہ پرسوں جہانگیر ترین صاحب نے یہ سارا اپنے گروپ کے بارے میں 2-3 دن سے جب سے یہ بتایا ہے کہ ہم جی بیٹھ رہے ہیں, اور یہ بھی دیکھیں کہ پنجاب میں ان کا جھگڑا نہیں ہے, گروپ کو پنجاب میں بنا رہے ہیں. یعنی کہ ایک بلیک میلنگ کہہ لیں یا تھریٹ کہہ لیں یا دباؤ کہہ لیں یا پریشر کہہ لیں, ان کی ساری گریوینسز ہیں, ان کی سارے جتنے تنازعات ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, جن کے نیچے ایف آئی اے, جنہوں نے ایف آئی آرز کٹوائی, جنہوں نے شوگر کے اوپر ایکشن لیا, انکوائری کمیٹی بنائی, وہی واجد زیاد جنہوں نے نواز شریف صاحب کی انکوائری کی تھی, وہی واجد زیاد یہاں کام آ رہا تھا. تو سارے معاملات ادھر تھے. یہ پنجاب میں کیوں؟ تو یہ اسی میں دیکھیں کہ چونکہ پنجاب کے اندر معاملات جو ہیں وہاں سے دباؤ دینا ہے یا وہاں سے شروع کرنا ہے, اور اگر معاملات بگڑے تو مزید مرکز میں بگڑ جائیں گے, اور اگر پنجاب کے حد تک ہی بگڑے تو وہاں بگڑ جائیں گے, اور اگر یہاں بھی نہ بگڑے تو چلو ایک سے یہ حاصل ایسے نہیں ہوگی کہ آپ نے دیکھا کہ علی ظفر کی رپورٹ جو ہے وہ کل وزیر اعظم صاحب کو پہنچ بھی گئی ہے, اور شیخ رشید صاحب آج اپنی پریس کانفرنس میں فرما رہے تھے جی مجھے نہیں سمجھ آ رہی, میرا ان کا باپ سے تعلق ہے, دوست کیا میں ادھر کی ہانکتے تھے ادھر کی ہانکتے تھے, میں 68 اسٹوڈنٹ لیڈر تھا تو وہ لا منسٹر سے کیا تعلق ہے, آپ کس لیول کے اسٹوڈنٹ لیڈر تھے, نہ 3 میں نہ 13 میں, اور تعلق آپ کا جب کبھی ہوگا جب بعد میں کوئی اسم ظفر صاحب ایک ایسی نابغہ روزگار شخصیت ہے کہ ہم سارے لوگ ان کے جو ہے مدحوں میں شامل ہیں, ان سب کا تعلق ہے, اور جو اوور دا پیریڈ جب بڑے ہوتے گئے ان سے تعلق بڑھتا گیا. بہرحال رپورٹ وزیر اعظم صاحب کے پاس پہنچ گئے تھے. شیخ شیشہ فرما رہے تھے کہ وہ رپورٹ کیوں نہیں دے رہے, حالانکہ رپورٹ ان کے علم میں تھا کہ وہ کل پہنچ چکی ہے اور اس کی خبر بھی آ گئی تھی. ابھی تک یہ شو کر رہے تھے کہ اگر آ جائے گی تو وہ دے دینی چاہیے. اب وہ رپورٹ کے اندر آیا جہانگیر ترین صاحب کو وہاں سے بریت ملتی ہے یا اس رپورٹ کے اندر کوئی اور کی چیز آتی ہے. اس پہ بات کرنے سے پہلے صرف اتنا عرض کر دوں کہ یہ جو دباؤ پڑا ہے یہ رپورٹ اس سے یہاں پہ آگے آئی ہے. اس رپورٹ میں اگر تو جہانگیر ترین صاحب کو بری کرتے ہیں تو ظاہر ہے سب اچھے کی رپورٹ ہوگی. پھر تحریک صاحب کو جب یہ بیانیہ ہے وہ سمجھیں کہ میرے نزدیک تو بیانیہ تھا ہی کوئی نہیں, نہ ان کے مخالفین کے نزدیک, ہر ایک کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب کس طرح کا ایک مزاحیہ پروگرام ہے, لیکن ان کے چاہنے والوں میں مرنے والے جو ایک ان کا فقہ بن چکا تھا, جو کلٹ بنا ہوا تھا, پولیٹیکل کلٹ جو شدائی اور جنونی لوگوں کا, ان کے لیے جو ہے نا یہ کیا چیز لاتی ہے کہ جب جہانگیر اتنی بری ہوتے ہیں اور ان کو چاہے میرٹ بھی بری ہوں, کیونکہ اس وقت بری ہونے نہیں میرٹ بری ہوں, کیونکہ پھنس گئے ہیں نا اپنے دام میں, خود سیاحت یہ پھنسے ہوئے ہیں جو ہے بچھائے ہوئے تھے. اور پھر اگلی چیز اہم ہے چودھری نثار علی خان صاحب کا کل حلف اٹھانے کا واقعہ. اگر یہ واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات پھر کچھ آگے بڑھیں گے, اور پھر شاید چودھری نثار کے بارے میں ایک مبہم سا بیان رانا ثناءاللہ صاحب کو بھی آ چکا ہے, مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی کئی آ رہی ہیں, تاثر دیا جا رہا ہے کہ تبدیل بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ ساری چیزیں مل کے
تو پھر تحریک انصاف کے جو فارورڈ بلاک ہے مطلب غضنفر عباس چھینا صاحب کے زیر نگرانی بنا ہوا، اور جو جہانگیر صاحب کا فارورڈ بلاک ہے، اور جو کاف لیگ ہے اور باقی پارٹیز ہیں، پھر مسلم نون کے ساتھ مل کے یکسوئی کے ساتھ ہو سکتے ہیں تو چودھری نثار علی خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے اور یہاں سے شروعات ہو جائے، جس سے یہ ہے کہ مرکز میں عمران خان صاحب کو پنجاب کے اندر سے پہلے قابو کیا جائے۔ اب اس کے اندر شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس کی اور جس کا لبا یہ تھا کہ مولا کو مولا نہ مارے تو مولا مرتا نہیں ہے، اور ساتھ اس بات میں انسسٹ کر رہے تھے فواد چودھری صاحب بھی، ساروں نے اپنی پریس کانفرنس میں 3 سال میں کہ ہم یہ بھی 2 سال پورے کریں گے، اگلے 2.5 سال، اور پھر اگلے بھی 5 سال کریں گے۔ تو یہ ساری حکومتیں جو ہوتی ہیں جو بحران میں ہوتی ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ ضرور تاثر دیں کہ ان کا قلعہ مضبوط ہے۔ بھٹو صاحب فرمایا کرتے تھے کرسی مضبوط ہے، 4 مہینے بعد وہ کرسی سے فارغ ہو چکے تھے۔ تو یہ باتیں جو ہوتی ہیں یہ کہنے کے لیے ہوتی ہیں، اور اس کو ضرور کہنا چاہیے کیونکہ آپ کے ہاں اتنا ایک انتشار پیدا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن عملاً جو صورتحال یہ ہے کہ مولا جو ہے، مولا میرے مارنے کے لیے تیار ہے یا نہیں تیار، یہ بات اصل میں اس کے اوپر ہم نے سوچنا ہے کہ مولا کہاں کھڑا ہے۔ میں پہلے دن سے کہہ دوں کہ اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ یہ مولا اور وہ مولا ایک دوسرے کے ساتھ ایک کشمکش میں یا چپکلش کے ساتھ پڑے رہے، لیکن یہ اب کشمکش یا چپکلش جو ہے بڑی سخت ہو گئی ہے، اور جو مولا ہے وہ کئی دفعہ جس کو کہنے افسوس سے اپنے ہاتھ مال رہا ہے کہ جو نواز شریف کا دور تھا یا رضائی کا دور تھا، کرپشن کے لحاظ سے دیکھ لیں، گورننس کے لحاظ سے دیکھ لیں، ملکی معاملات کے لحاظ سے دیکھ لیں، وہ اسے 10 گنا زیادہ بہتر تھا۔ ہم کہاں پھنس گئے ہیں؟ تو چنانچہ یہ تو بات مولا کے ذہن میں یہ بات تو ضرور ہے کہ پنجاب میں ہر صورت میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ مولا کے جتنے اپنے کارندے ہیں پاکستان کے اندر، میڈیا کے اندر، وہ ہمیشہ سے بزدار کو آڑے ہاتھوں کیوں لیتے تھے، اور ہر جگہ سے کہ مولا نے یہ کہا ہوا تھا۔ آیا مولا کو مار سکتا ہے؟ میں اس بارے میں یقین اور حتمی کہتا ہوں کہ مولا کو نہیں مار سکتا۔ مولا کو اس لیے نہیں مار سکتا کہ یہ وہ حکومت ہے جس کے پاس 2018 میں بھی اکثریت نہیں تھی، آج بھی اکثریت نہیں ہے، کل بھی اکثریت نہیں ہوگی، اور عمران خان صاحب کو اس کی پرواہ بھی نہیں کہ اکثریت نہیں ہے، کیونکہ مولا کے پاس اگر عمران خان صاحب کو ہٹانا ہوتا تو اسمبلی کے اندر سے بھی ہٹا سکتے، لیکن عمران خان صاحب نے، جس کا میں ہمیشہ سے قائل ہوں اور ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اپنے مولا کو اس طرح پھنسا لیا ہے کہ مولا جو ہے مولا کو مارنے کی سکت ہی نہیں رکھتا، کہ مولا کو مار نہیں سکتا، کیونکہ ایک اگر فرض کیا پنجاب کے اندر سے تبدیلی آ گئی تو جو سیاسی بحران ہوگا وہ اس حکومت کے مولا سے سمیٹا نہیں جانا، کیونکہ بہت سی چیزیں ایک ایکسکیوشن کے بعد سامنے آتی ہیں۔ چنانچہ شیخ رشید صاحب نے فرمایا کہ مولا کو مولا نہ مارے تو مولا مرتا نہیں ہے، میں اس سے متفق تو ہوں، لیکن میں اس کو دوسرے طریقے پیش کرتا ہوں کہ کیا مولا میں یہ سکت ہے کہ اس مولا کو مارے، جبکہ مولا جو ہے، جو عمران خان مولا جو ہے، وہ اپنے بوجھ کے، اپنے گناہوں میں، اپنی کرپشن میں، اپنی نااہلی میں وہ بالکل زمین بوس ہو چکا ہے، پورا پاکستان اس کے خلاف کھڑا ہے، لیکن ایک کمال عمران خان کا ضرور ہے، اس کو ضرور داد دیں کہ مولا جو ہے اس کو مارنے کی سکت نہیں رکھتا۔ چنانچہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ نظام اسی طریقے سے چلتا رہے گا، اور اللہ کرے چلتا رہے، تاکہ ہر بندہ اپنے حساب تب بھی چکائے گا جب یہ عمران خان اپنے ٹائم پورے کرے گا، اپنے 2 سال، اور یہی 2 سال جو ہے اسی نے ہی پاکستان کے مستقبل کا تعین کر دینا ہے، جلد جب وما علینا الا البلاغ۔